آج عاملوں کے پاس ہم جاتے ہیں، خواتین زیادہ جاتی ہیں، تو کیا ہے کہ اپنی حفاظت کے اعمال خود نہیں کرتی. ایک دفعہ ایک عالم کے پاس جو ہے ایک باپ خاتون کو لے کر آیا کہ اس کے اوپر جنات آئے ہوئے ہیں. تو ان عالم نے پوچھا کہ کتنے عرصے سے آپ کی بچی نماز نہیں پڑھتی؟ تو جی بڑا عرصہ ہو گیا، کبھی دیکھا ہی نہیں نماز پڑھتے ہوئے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے اوپر اگر جنات نہیں آئیں گے تو کس پر آئیں گے؟ جو ہر وقت جو ہے نماز سے دور، ناپاکی کے عالم میں ہر وقت رہنا، ایسے لوگوں پر تو جنات کا اثر ہوتا ہے. تو لہذا فرمایا کہ اس اندھیرے سے بھی پناہ مانگو. ومن شر غاسق اذا وقب، کہ اس اندھیرے کے شر سے جب وہ آ جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان گروں کے اوپر رات کے وقت میں جھاڑ پھوڑ کرنے والیوں کی شر سے. نفاثات جو ہے یہ مؤنث کا جو ہے اسم ہے کہ مؤنث نفاثات دم کرنے والیاں، یہ عام طور پر جادو ٹونوں کے اندر جو ہے وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں بھی شامل تھیں. لبید نے جو یہودی تھا اس نے آپ علیہ السلام پر جادو کیا، تو بیٹیاں بھی اس میں شامل تھیں. تو حضور سے کہا کہ یوں کہیں ومن شر النفاثات فی العقد، جو گروہ کے اندر دم کر کر کے وہ جادو کرتی ہیں اور جھاڑ پھوڑ کرتی ہیں، ان کے شر سے اے اللہ میری حفاظت فرما. ومن شر حاسد اذا حسد، اور اے اللہ اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد پر آ جائے، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما، ان کے شر سے میری حفاظت فرما. میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ دیکھیں تمام شرور کے اندر جو ہے سورۃ فلق کے اندر من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات، یہ بڑے شر ہیں. اس بڑے شر کے اندر حسد کو شامل کیا ہے. عمومی طور پر معاشروں کے اندر، گھرانوں میں جتنا بھی آپس میں ناچاکیاں ہیں اس زمانے کے اندر، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے حسد ہے، ایک دوسرے سے حسد ہے. اور حاسد آدمی وہ گویا کہ اللہ کی عطا پہ راضی نہیں ہوتا. جو کسی پر اللہ عطا کر رہا ہے تو اس سے وہ راضی نہیں ہوتا. تو وہ جو ہے جب حسد پر آ جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف دہ چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ان کو اب کیسے نقصان پہنچاؤں. تو یہ بنیاد حسد ہوتی ہے. تو ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسد کے شر سے، حاسد کے شر سے جب انسان اللہ کی اطاعت پہ خود لگا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی ہر قضا پر راضی ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے اس قسم کی شیطانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ واحد بڑا گناہ ہے جو شیطان کے اندر پایا گیا اور شیطان بننے کا سبب بنا کہ وہ آدم علیہ السلام سے حسد کر گیا کہ یہ میرے مقابلے کے اندر کیسے آ گئے اور ان کی اتنی فضیلت کیسے بن گئی. لہذا شیطانی یہ عمل ہے، شیطانی گناہ ہے. یہ شیطانی، بعض گناہ نفسانی ہوتے ہیں، خواہشات کے ہوتے ہیں، بعض گناہ شیطانی ہوتے ہیں. حسد جو ہے یہ شیطانی گناہ ہے، اور شیطان نے بھی موت تک جو ہے قیامت تک اس سے توبہ نہیں کی. تو بعض دفعہ ایسی شیطانی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں اور انسان اس کے علاج کی فکر نہیں کرتا، تو وہ بیماری موت تک چلتی رہتی ہے. حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینہ کی بیماری، لالچ کی بیماری، حبس کی بیماری، یہ بیماریاں جب اس کا انسان علاج نہیں کرتا، آج جو ہے یعنی ظاہری جسم پر کوئی بیماری آ جائے
تو اس کی تلاش ہوتی ہے، بڑے سے بڑے اطباء کے پاس جایا جاتا ہے اور بڑا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن باطن بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ جو چیز انسانی وجود کی قبر میں مٹی میں جا کے مٹی ہو جائے گی، اس کے علاج کی اتنی فکر ہے، اور جو چیز اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، انسان کی روح اور اس کا عمل، تو اس کی وہ جتنی بھی خراب ہو جائے اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہی انسان کا تنزل ہے کہ سب سے پہلی چیز جو انسان سے نکلتی ہے وہ اللہ کے دربار کے اندر پیشی کا طلب اور جستجو ختم ہوتی ہے، صرف دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے، تو پھر ظاہر کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، باطن کی فکر کم ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی اندر بھر جائے، کفر سے بھر جائے، شرک سے بھر جائے، حسد سے بھر جائے، انسان کو فکر نہیں ہوتی، انسان کو فکر نہیں ہوتی۔ تو لہذا فرمایا کہ اس سے پناہ مانگے کہ حاسد جب جو ہے اپنے حسد کے اوپر آ جائے اور نقصان دہ جو ہے اسباب اختیار کرنے لگ جائے، تو تم اللہ کی پناہ میں آؤ اور حاسد سے جو ہے پناہ مانگو۔ تو یہ سورۃ فلق کے اندر اس سے انسان کی اس تمام اس میں ظاہری سلامتی ہے۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ان تمام چیزوں کے اندر انسانی ظاہری سلامتی کی پناہ اور دعا مانگی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر جو ہے آگے صورت میں پتہ چلے گا کہ انسان کے جو ہے جتنا باطن کو دین کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں انسان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، برب الناس لوگوں کا رب، الناس کہا، الناس لوگ جو ہیں کائنات کے اندر انسان اشرف المخلوق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کا ذکر کیا۔ قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کا رب الناس۔ انسان اشرف المخلوق ہے، اور یہ اشرف ہی رہ جاتا ہے جب انسان اللہ کی مرضیات کے اوپر چلتا ہے، تو مزید وہ اشرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان جو ہے اللہ کی مرضیات چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ ساری مخلوق کے اندر اشر بن جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے پناہ مانگنی پڑتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا بھی فساد ظاہر ہوتا ہے وہ انسانوں کے شر کی وجہ سے ہوتا ہے کائنات کے اندر۔ لہذا جب اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے تو وہ اشرف رہتا ہے، اور جب اللہ کی مرضیات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ازر بن جاتا ہے اور اشر بن جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، الناس۔ ملک الناس، جو لوگوں کا جو ہے بادشاہ ہے، بادشاہ جو ہے وہ کائنات کا، قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، تو وہ ہر ضروری نہیں کہ ہر بادشاہ الہ بھی ہو، تو الہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا بادشاہ بھی وہی ہے اور الہ الناس، لوگوں کا الہ بھی وہی ہے۔ الہ کائنات کے اندر ایک ہوتا ہے، جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے جھکا جاتا ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، وہ کائنات کے اندر ایک ہی ہے، وہ الہ ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور کائنات کے اندر کوئی الہ نہیں ہے۔ لہذا الہ الناس کہا، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس۔
اب یہ قرآن کی آخری صورتیں ہیں. شروع قرآن کے اندر پڑھا گیا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، رب العالمین، سارے جہاں کا جو رب ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے مناسبت سے قرآن نے آخر میں کہا قل اعوذ برب الناس. وہ رب العالمین بھی ہے اور وہ رب الناس بھی ہے. تو پھر کہا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اس کی مناسبت سے کہا ملک الناس، وہ روز جزا کا بھی مالک ہے اور انسانوں کا بھی وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، ملک ہے. تو یہ مالک یوم الدین کی مناسبت سے کہا. اور الہ الناس ایاک نعبد، ایاک نعبد کی مناسبت سے الہ الناس کہا کہ الہ جو ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کی مناسبت سے کہا الہ الناس کہ انسانوں کی عبادت کی جو جگہ اور مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہی اس کا الہ ہے، لہذا وہ اس کا جو ہے بادشاہ بھی ہے انسانوں کا اور انسانوں کا الہ بھی ہے. اور وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین جو ہے یہ اس کی مناسبت سے جتنے بھی جو ہے شرور ہیں اس میں انسان اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہے. من شر الوسواس الخناس. اب ان تمام جو ہے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ کہہ کر کہا کہ کس سے جو ہے پناہ مانگنی ہے. من شر الوسواس، وسواس جو ہے وسوسے کی جمع ہے کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں اس کے شر سے انسان کے دل کے اندر. اور الخناس جو بعد میں جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، خناس یعنی شیطان.